نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اس کا ترجمہ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول کم نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کی جو دعوت دین تھی اس کا ذکر فرمایا، ان کی جو قوم کا برا رویہ بتایا، اور ان کے ہلاکت کا ہمیں، ان کے برے انجام کا کے واقعات ہمیں بتائے۔ تو آج کے سبق میں مدین کے لوگ جو کہ قوم شعیب کہلاتی ہے ان کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اخا کا مطلب بھائی، تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو انبیاء کرام بھیجے وہ ان کی قوم سے ہی تھے۔ تو مدین، تو شعیب علیہ السلام بھی مدین کے علاقے ہی سے تھے۔ اور مدین کہاں تھا؟ مدین کا علاقہ حجاج کے شمال مغرب میں اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اور آج بھی اس علاقے میں ایک جگہ اسی نام سے مشہور ہے۔ شعیب علیہ السلام کا نسب نامہ جو ہے وہ امام نووی نے بیان تو کیا ہے، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے ساتھ ان کی نسب جڑتی ہے، مگر یہ نسب نامہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، تو ہم اس کو وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ان کا نسب نامہ ہے۔ یہ ہے شعیب بن میکائیل بن یشجر بن مدین بن ابراہیم اخاہم، ان کے بھائی کو یعنی مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور دوسرا یہ کہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمام جو شریک بنائے جاتے ہیں اللہ کے، ان سب کی نفی کی۔ جیسے کہ ہر نبی کا یہی پیغام تھا کہ بنیادی پیغام ہر نبی کا یہی تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ ان سے کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، کہ ان کی دوسری جو بڑی برائی کا ذکر یہاں فرمایا کہ تم ناپ تول میں اور لین دین میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، کہ جب وزن کرو کوئی مکیال اور میزان کا کیا معنی ہے؟ مکیال جو ہے جیسے کوئی ناپنے کے وزن کے ساتھ کسی چیز کو ناپ کر دیا جائے، جیسے سوا استعمال ہوتا ہے، یا کوئی وزن کرنے کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو مکیال کہتے ہیں، اور میزان جو ہے وہ ترازو سے ناپنا اور وزن کر کے چیز کو لینا دینا۔ تو ان دونوں طریقوں سے یہ کمی کوتاہی کرتے تھے۔ لوگوں کو جب دیتے تھے تو لوگوں کو کم دیتے تھے، اور جب ان سے خود لیتے تھے، کوئی مال ناپ تول کر لیتے تھے تو اس میں وہ جو جتنا حق تھا اس سے زیادہ لیتے تھے۔ تو ان کی دوسری برائی سے منع کیا۔ تیسری بات یہ کہی کہ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ تم کو اللہ نے خوشحال رکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو، تمہارے پاس ویسے ہی اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دے رکھی ہے، تو تم کو
اس طرح سے حرام طریقے سے کمائی نہ کرو کہ لوگوں کے حق میں کمی کرو اور ناپ تول میں ان کے ساتھ بے ایمانی کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر گھیر لینے والا عذاب آئے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 93 میں بھی مدین والوں کا ذکر ہے، اور سورہ شعراء 176 اور 790 میں بھی۔ تو اس کی تھوڑی وضاحت ہمیں کیا ملتی ہے کہ پہلی بات شعیب علیہ السلام کا کہنا کہ اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو دنیا میں جو سب سے بڑا جرم انسان کر سکتا ہے، سب سے بڑا ظلم جس کو ظلم عظیم کہا گیا شرک کو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے۔ اگر انسان اس خالق کے ساتھ اپنی مرضی سے بغیر دلیل کے دوسری ہستیوں کو اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو مقام ہے وہ دینے کی کوشش کرے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، انسان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور تمام انبیاء کرام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ میں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو اس سے پتہ چلا میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی کوئی معجزات دیے تھے، ٹھیک ہے، مگر ان معجزات کی تفصیل قرآن میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزات دے کر بھیجا گیا جسے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزات دیا گیا ہے وہ وحی قرآن و سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث سے جو ثابت ہے، یہ ایک معجزاتی کلام ہے، تمام انبیاء کے جو بھی معجزات سے اس سے بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات اور بھی دیے تھے جو آپ سے ثابت ہوتے تھے وقتاً فوقتاً، لیکن جو اصل معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن اور سنت ہے، وحی جو اللہ کی طرف سے آئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا تھا تو اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ہمارے پاس، مگر علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی وہ اصل میں شعیب علیہ السلام نے ہی انہیں عطا کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، جب فرعون سے بھاگے تھے تو مدین گئے تھے، وہاں پر ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، پھر ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی تھی اور وہاں 10 سال رہے تھے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے سسر ہوئے بعد میں، وہ اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اور بغیر دلیل کے جیسے کسی بات کو صحیح ماننا ہمارے دین کی یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمیں صحیح معنوں میں نہیں پتا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا، بس ہم یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بھی کچھ معجزات دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ جیسے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کے پاس کچھ معجزات دیے گئے تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بڑے گناہ کے علاوہ جو دوسری سب سے بڑی خرابی ان میں تھی وہ یہ زیادتی کرتے تھے کہ لوگوں کے حقوق میں کمی کرتے تھے۔ کوئی ان سے اس بات پر اعتراض کرتا جب وہ کسی کو کم کر کے دیتے یا کسی سے زیادہ لے لیتے حق سے زیادہ، اور کوئی اگر ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ اس کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کرتے تھے، اس کو مارتے پیٹتے تھے۔ تو گویا یہ کام وہ علل اعلان اور بڑے دھڑلے سے کرتے تھے کہ اپنے آپ
کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم ناپ تول کو ہر حال میں پورا کرو، بندہ اگر حلال کمائی سے تجاوز کرتا ہے تو یہ بہت معمولی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز بہت مسلمانوں میں بھی اس بات کو بہت بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک نمازی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اپنے لین دین میں کسی سے بے ایمانی کرتے ہوئے اور کمی کرتے ہوئے لوگوں کے حق کو کم کرنے میں اس کو اتنا زیادہ برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اس جرم کے بارے میں قرآن میں ہمیں دوسری جگہ بھی ہمیں اس کی وعید ملتی ہے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اور یہ ناپ تول کی کمی کے بارے میں ہم مزید آگے کی آیت میں اس کے بارے میں سمجھیں گے زیادہ۔ لیکن دوسرا جو ان کو ہمیں سورہ اعراف کے آیت 86 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ہر راستے پر مت بیٹھو، یعنی وہ گھاٹ لگا کر بیٹھتے تھے۔ ان راستوں پر جو آنے جانے والے لوگ ہوتے تھے، راستے سے گزرنے والوں پر زبردستی کرتے تھے، ان سے گزرنے کا ٹیکس وصول کرتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے اور بعض اوقات ان کا سارا مال چھین لیتے تھے۔ یہ ایک اور خرابی ان میں تھی۔ اور ساتھ ساتھ جب کوئی نیا آنے والا اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے اس ایمان کی دعوت کی طرف مائل ہوتا تو وہ اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو شک میں ڈالتے تھے۔ جیسے کہ دیکھیں مکہ میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی باہر سے آتے تھے لوگ جو ایمان میں کچھ دلچسپی رکھتے تھے، اسلام میں داخل ہونے میں کوئی دلچسپی رکھتے تھے، تو قریش کے لوگ جو تھے وہ ان کو بھگا دیتے تھے، ان کو ڈرا دیتے تھے اور ان کو اسلام سے روکتے تھے۔ اچھا، شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اصحاب الایکہ کی طرف بھی بھیجے تھا۔ اصحاب الایکہ کا مطلب ہوتا ہے درختوں کے جھنڈ۔ مدین کے شہر سے باہر کا کچھ علاقہ ایکا کہلاتا ہے کیونکہ وہاں پر درختوں کے جھنڈ تھے، تو ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا اور قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین سے تو وہ خود تعلق تھا ان کا، تو مدین میں بھی وہ ان کو رسول بنایا گیا اور مدین سے باہر کے علاقے میں بھی ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی کہ جب مدین کی طرف بھیجنے کا ذکر آیا شعیب علیہ السلام کو تو فرمایا گیا مدین والوں کے بھائی حضرت شعیب کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، سورہ اعراف 85 میں۔ اور جب اصحاب ایکا کا ذکر آیا تو فرمایا اذ قال لهم شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس وقت ان کو ان کا بھائی نہیں کہا تھا، تو گویا کہ اصحاب الایکہ والوں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی مبعوث فرمایا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب الایکہ جو ہے وہ اہل مدین ہی ہے، یعنی ان کو قرآن میں 2 ناموں سے الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ان کو اصحاب الایکہ کہا تھا اور دوسری جگہوں پر ان کو اصحاب اہل مدین کہا گیا، اور دونوں کے اندر اس خرابی کا ذکر کیا کہ ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے۔ تو واللہ عالم، لیکن 2 طرح کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر 2 طرح سے آیا ہے، ایک اصحاب الایکہ کہا گیا ہے اور ایک اصحاب مدین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اراکم بخیر، کہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، خوشحال دیکھتا ہوں، پھر تم کیوں ایسی بے ایمانی کرتے ہو، کیوں تم لوگوں کو فریب کاری کرتے ہو اور لوگوں کے حق تلفی کرتے ہو۔ تو دیکھیں جب انسان بھوکا پیاسا ہے، اس کے پاس خود کمی ہے، اس وقت اگر وہ بعض اوقات اس غلطی کر بیٹھتا ہے کہ دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں کا مال چھینتا ہے، تو پھر بھی نسبتاً کم گناہ ہوا۔ لیکن اگر انسان کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اس قسم کا جرم کرتا ہے تو گویا کہ اس کے
عادت ہی بن چکی ہے یہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج ہمارے اسلامی ملکوں میں عام دوسرے غیر مسلم ممالک سے زیادہ یہ گناہ پایا جاتا ہے، یہ بری عادت پائی جاتی ہے کہ ناپ تول میں اور لین دین میں بے ایمانی کی جاتی ہے، اور اس کو بہت بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، یعنی پہلے یہ بتایا کہ یہ جرم نہ کرو، پھر بتایا کہ میں انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ گھیر لینے والے عذاب سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں کہ تم کو ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے کہ جو تمہیں مکمل طور پر گھیر لے اور تم اس سے نہ نکل سکو۔ آگے اگلی آیت ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اب دیکھیں پیچھے کہا گیا تھا کہ تم کمی نہ کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ تاکید کے ساتھ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یا قومی اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ اے میری قوم تم ناپ تول میں کمی نہ کرو اور پورا دو لوگوں کو، تو نہ تو تم لوگوں کو جب دیتے وقت کم کرو، نہ لیتے وقت زیادہ لو۔ اس سورہ مطففین 1 سے 3 میں ہے ناپ تول کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے دن کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ اسلام سے پہلے وہ ناپ تول میں کمی کوتاہی کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایمان لے آئے اور یہ سورہ مطففین کی آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کر لی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت بلال بن طلق ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ والے ناپ تول ٹھیک رکھتے تھے، فرمایا کیوں نہ رکھیں جب اللہ کا فرمان ویل للمطففین آیا، یعنی چونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تھے اور یہ مکی صورت ہے، تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو مکہ کے لوگوں نے بھی اپنی اصلاح کی تھی۔ اور سورہ اسراء آیت نمبر 17 سے لے کر 35 تک بھی ہے کہ جب ناپو یا تولو تو انصاف مد نظر رکھو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ پورا ناپ کر دو اور پورا ہی تولو، انصاف سے ناپ تول میں برابر دیا کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 9 میں ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور انصاف سے وزن ٹھیک رکھو اور تول نہ گھٹاؤ۔ انہی بدعات کی وجہ سے قوم شعیب غارت ہوئی۔ تو دیکھیں ناپ تول میں کمی کو ایک طرح سے مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف نصیحتیں فرمائی، وعید فرمائی، اور اس کو ایمان کا حصہ بھی بتایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ جب مومن جو ہے ایمان کے ساتھ، ایک تو ایمان لانا کا مطلب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا انسان، لیکن ایمان کے ساتھ جب اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ بددیانتی کو ترک کرنا، تو ایک انسان، ایک مومن جو ہے وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کے حق میں لین دین میں کمی کوتاہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل کیوں اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ مسلمان ملکوں میں اس قدر لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی اور بے ایمانی کی جاتی ہے کہ لوگ دین کی تعلیمات سے غافل ہے، ایک تو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کسی جرم کو، کسی گناہ کو بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، تو انسان اس کی خباثت کا اسے احساس نہیں رہتا اور وہ اس کو معمولی بات سمجھ کے کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
اللہ تعالیٰ میری قوم پر، پوری قوم کو، مجھ پر ایمان لانے جو امت اجابہ ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو مسلمان ہوئے، اللہ ان پر مجموعی طور پر عذاب سے ان کو بچانا، یعنی جس طرح پچھلی قومیں، پچھلے انبیاء کرام کی پوری قوم جو تھی وہ عذاب کی مستحق ہوئی اور ہلاک کر دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میری جو امت اجابہ ہے، یعنی مجھ پر جو ایمان لائے ہیں، اگر ان میں ایسے گناہ آ جائے تو پوری قوم کو، پوری میری امت کو یکجا طور پر ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی، لیکن جس قدر زیادہ یہ گناہ پایا جاتا ہے امت مسلمہ میں آج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ دیکھیں عذاب تو آتا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی اور صورت میں آتا ہے، پوری قوم ہلاک نہیں ہوتی، لیکن آج اگر ہم حالات دیکھیں، اپنے ملک کے ہی حالات دیکھیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کی عذاب میں مبتلا ہے ہماری قوم، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کسی کے لیے تنگی ہے، چاہے پیسے ہیں جن کے پاس وہ بھی پریشان ہے، اور جو بیچارے کمزور پیسے کے معاملے میں بہت کم ہے جن کے پاس، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان اور تنگ ہے، اور جیسے ایک لگتا ہے ایک سکون ختم ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قوم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو اب دیکھیں کتنی تاکید پر تاکید آ رہی ہے نا، یعنی کہ یہ پہلی آیت میں بھی فرمایا کہ تم لوگ کمی نہ کرو ناپ تول میں، پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ مکیال اور میزان میں انصاف قائم کرو، اب تیسری بار فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اب یہ جنرل بتا دیا گیا قانون کہ لوگوں کے چیزوں میں کسی طرح سے کمی کوتاہی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ تو دیکھیں یہ وسیع طور پر آ گیا، اب صرف ناپ تول کا معاملہ نہیں ہے، اب کیا ہے، انسان کسی کا بھی، کوئی بھی مالی طور پر کسی کا بھی جو حق بنتا ہے اس میں کسی طرح کم نہ کرے، اس میں کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، کسی کے یعنی کہ کوئی بھی حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، تمہارے ہم وطنوں کا حق ہے، تم لوگوں کے حق میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ باخصہ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، تو اپنے لیے زیادہ اور دوسروں کے لیے کم، یہ معیار تم کسی بھی معاملے میں نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو تعاثو کا کیا مطلب ہے، حد سے بڑھ کر فساد کرنا، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں ایک تو انسان کمی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کمی کرنے کے بعد اور لوگوں کا حق مارنے کے بعد اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو فساد کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، اس کو گالی گلوچ کرنا، اگر کسی کا مال پر ڈاکہ ڈالنے کا بھی حق اگر موقع مل جاتا ہے تو ڈاکہ مارنا، لوگوں سے چیزیں چھین لینا، یہ ساری چیزیں فساد اور اثروں میں آتا ہے۔ تو گویا کہ ایک اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی کہا ہے، لیکن ویسے بھی کسی کافر کے ساتھ بھی اس طرح سے زیادتی کرنا کہ ناحق اس کا مال چھیننا، اس کی کسی چیز پر قبضہ کر لینا، یہ سارے فساد ہے، اس سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اب دیکھیں بتایا، اب ان سے حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ نے تمہیں جو بھی رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ اگر بچتا ہے اور تمہارے ہر انسان کے پاس اس کی ضرورتوں کے علاوہ بھی اگر کچھ ہے تو وہ بقیہ ہے، تو جو تمہارے پاس بچ جاتا ہے، اگر کم ہے، کم بچا ہوا ہے تمہارے پاس یا زیادہ ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اگر حلال کمائی سے تم نے کمایا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، تو وہ اللہ کی طرف سے برکت والا مال ہوتا ہے، وہ خیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس مال کو خیر کہا گیا، تو وہ بہترین مال ہوتا ہے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہوا ہے، اگر اس میں سے تمہارے پاس بچ بھی گیا، تمہاری خاص ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی،
تب بھی تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، ٹھیک ہے، تم اسی کو خیر سمجھو، اسی کو کافی سمجھو، اللہ اس میں برکت دے دے گا تم کو۔ اچھا دوسری بات دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا، ان کنتم مؤمنین، تو گویا کہ ہمیں اگر ایمان سے اس بات کو جوڑا گیا کہ جب اللہ تعالی ہمیں جو رزق دیتا ہے اسی سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں، اور اس میں سے اگر کچھ بچ بھی جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا سامان ہے۔ اور اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے علاوہ کی لالچ نہ کرے، ٹھیک ہے، اسی پر توکل کرے کہ ایمان کے ساتھ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے مال پر خوش ہو، جتنا کم زیادہ جو اتنا بھی تمہیں ملتا ہے، حلال کمائی ملتی ہے، اس پر تم خوش ہو تو وہ تمہارے لیے بابرکت اور خیر ہے، یعنی آخرت میں بھی تمہارے لیے اس کے فائدے، اس سے تم جو بھی کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے وہ فائدہ مند ہوں گے۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ پھر اچھی طرح رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مال میں کمی نہیں کرتا، تو اس کو دنیا میں اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتیں دے گا، لیکن اس سے جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ جنت کے لیے پہلی شرط اللہ پر ایمان ہونا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کو خیال رکھ کے گناہوں کو چھوڑ دینا اور اچھے کام کرنا، تو یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ جنت کا ذریعہ ہے، جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ کاف 105 میں یہ دلیل ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان ضروری ہے، اچھے کاموں کی اچھا اجر ملنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات کو نہ مانتے تھے، لہٰذا ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، اب قیامت کے دن ہم اس کو کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتیں نہ مانی تھی اور ان کو اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا تھا۔ اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلی بات ہے، پہلا عمل ہے جو کہ انسان کو جہنم سے بچائے گا، اور تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد صرف یہ کافی نہیں ہے، پھر اس کے بعد انسان کو دنیا میں فساد سے بچانا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی کہ انبیاء کرام کا کام جو ہوتا ہے وہ سبق پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ان کو برائی سے روکنا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہاں پر ان کو ایمان کی دعوت بھی دی، اور ان کی اس بری عادت سے بھی ان کو روکنے کے لیے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن اگر وہ پھر بھی کرتے ہیں تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا کام صرف پہنچانا ہے، کیونکہ انبیاء کرام صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ حافظ اور نگران نہیں ہوتے، نگہبان نہیں ہوتے قوم پر، کہ قوم کو پہنچانے کے بعد انہوں نے کیا کام کیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جس کے دل میں جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور جو ماننا چاہتا ہے۔ اچھا اب اگلی آیت ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہاں پر قوم نے کیا کہا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، یعنی کہ بتوں کو چھوڑ دیں، اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے کیا ہم ان سے برات کر لیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں، یعنی یہ تو ہمارے کمانے کے طریقہ ہے، ہم چاہے جس طریقے سے بھی کمائیں، جس طریقے سے بھی استعمال کریں، تو کیا یہ ہمارا حق ہے؟ تم اس میں کیا تمہیں کسی نے یہ، یعنی تم اگر اللہ کو مانتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو کیا تمہیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ تم ہم کو ٹوکو کہ ہم اپنا مال کس طرح سے کمائیں اور کس طرح سے استعمال کریں، یا ہم جسے چاہے اسے معبود بنائے؟ تمہیں کس نے یہ حق دے دیا ہے؟ گویا کہ وہ اللہ کا رسول مان کر ان کی بات ماننے کے بجائے ان کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ کو کس نے بڑا بنا دیا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں ہمیں ٹوکے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے
یہ صرف اس وقت کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں آج بھی بہت سے لوگوں کو آپ برائی سے روکو گے، آپ کسی کو دین کی طرف آنے کے لیے کہو گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ ہماری زندگی ہم جیسے گزارے، تم کو کس نے حق دیا ہے کہ تم ہم کو ٹوکو. تو یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا چلا ہے. اور دیکھیے آج کل جو ہے یہ سوچ بہت عام ہے کہ جو نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، جو دین پر چلنے کا معاملہ ہے، یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے. یعنی کہ دین کے معاملے کو آج کل مجموعی طور پر ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم جو چاہے کریں، کسی کو کیا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ایمان تو دل میں ہوتا ہے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے. یعنی ہمارے اعمال کو تم مت ٹوکو، ٹھیک ہے، ہم جو چاہے کریں. لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اور اللہ کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی سب سے زیادہ آگے کرنی ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ان کے اگر کچھ قوانین ہیں تو ہم اس پر پابند ہیں. ہم کیوں پابند ہے کہ دیکھیں اگر کسی ملک کا قانون کوئی توڑتا ہے تو اسے اس ملک کے حکمران یا جو بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑ کر سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سزا سامنے کے سامنے مل جاتی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ان احکامات کی پابندی ہم پر لازمی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے اور جس نے یہ انبیاء کرام کو بھیج کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں یہ دین کا سارا علم ہمیں دیا، اس لیے دیا کہ ہم اللہ کے طریقے پر، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو چونکہ ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو ہم اللہ کو خوش کر کے اگر دنیا سے رخصت ہوں گے تبھی ہم کو آخرت کا اچھا انجام ملے گا. کیونکہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں پر انسان کو محنت کرنا ہے، اپنا ایمان کو ثابت کرنا ہے، اپنے دنیا کے اور آخرت دنیا کے تمام معاملات میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ کہیں میں اللہ کی ناراضگی نہ مول لوں تو پھر وہ اس کی آخرت اچھی ہوگی. ورنہ آخرت میں انسان کیسے اچھا انجام کمائے گا؟ کیونکہ آخرت میں انسان خالی ہاتھ جائے گا. اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو اس کا جو ایمان تھا وہ جائے گا، تو اس کے جو ایمان کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال جائیں گے. اور اس طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری مرضی ہے، دین کا معاملہ ہمارا اپنا ہے، تم ہمیں مت کہو، ہم جو بھی چاہے، ہم جس طرح سے چاہے، ہم اچھے انسان ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اچھے انسان ہیں، یعنی کہ ہم تو اس ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، ہم قوانین کو نہیں توڑتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اچھے انسان ہیں تو بس ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا، تم ہمیں مت ٹوکو. تو دیکھیں اصل میں یہ تو بغاوت ہے اللہ کے قانون سے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان سب سے پہلے اللہ اور اس کے قوانین کی پابندی، اور اس پابندی کے اندر رہ کر، اس کے نیچے رہ کر انسان دنیا کے قانون کو فالو کرے. ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم جہاں رہے اس ملک کے قوانین کے میں بھی اس کی بھی احترام کریں، ہم اپنے سردار جو بھی بڑے ہوئے حکمران ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کریں، ان کی بات بھی مانیں. مگر شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، تب وہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فرما برداری ہے وہ شرطیہ ہے. اصل بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اس طرح کی کھلی بغاوت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی مثالیں بتائی قرآن میں کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے. پھر دوسری بات ان کا یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا نے جو کچھ کیا ہم اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی دین کا غلط طریقہ ماں باپ کے پاس سے سیکھ لیا، جو رسمن چلا آ رہا ہے، خاندان میں چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو انسان اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر اس کو دلائل بھی دے دے قرآن و حدیث کے تب بھی بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے آج بھی کہ وہ اپنے خاندانی طریقے، اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے نہیں ہٹتے. جو کفر
پر جمے رہے ان کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس سے ہم کس طرح سے ہٹ سکتے ہیں تمہارے کہنے پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے مالوں میں دیکھیے یہ بھی انسان سمجھتا ہے کہ جو مال ہے میرے پاس وہ میرا مال ہے کیونکہ میں نے کمایا ہے، لیکن رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم جو مال کماتے ہیں تو وہ جس کے لیے ہم جو بھی جسمانی یا ذہنی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری صلاحیتیں استعمال کر کے ہم مال کماتے ہیں، تو اس سے وہ مال ہمارا نہیں بن جاتا، کیونکہ ہماری زندگی، ہماری صلاحیتیں، ہماری سوچ سمجھ، ہماری عقل، ہمیں جو علم ملا وہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ملا ہے۔ اور اگر ان سارے اسباب جو کہ اللہ نے ہمیں دیے اس کو استعمال کر کے اگر ہم کچھ محنت کر کے کماتے ہیں تو وہ ہمارا نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک متاع الحیات ہوتا ہے، جو دنیا کا سامان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اور جس کو چونکہ اس دنیا میں اسباب کے تحت ہی سب چیزیں ملتی ہے، تو وہ اسباب ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ مال ملتا ہے۔ اب اگر ہم حرام طریقے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حرام طریقے سے ہم کرتے ہیں تو وہ پھر وہ ہمارے لیے حق حلال کمائی ہے ہی نہیں، وہ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو حلال کمائی ہوتی ہے وہ بھی ہم اللہ ہی کی طرف ہمیں شکر گزار ہونا ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ دیا ہے مال، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات اگر انسان بھولتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں نے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے، تو انسان غلط سوچتا ہے۔ انسان کا وہی مال ہے جو اللہ کی توفیق سے وہ دنیا میں استعمال کر لے گا، باقی مال تو ویسے بھی وہ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تو ما نشاء، یعنی کہ ہم اپنے مال میں جو بھی کریں، کسی کو کیا۔ اور یہ صرف قوم شعیب کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام جو ہلاک ہونے والی قومیں تھی ان کی یہی سوچ تھی، اور آج بہت سے مسلمانوں کی یہی سوچ ہے کہ اگر 4 پیسے کما لیے ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم اس سے جو بھی کریں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ شکر گزار ہو کے ڈرتے ہوئے، اور اس مال میں جو اللہ نے دوسرے لوگوں کا حق رکھا ہے صدقہ خیرات کے ذریعے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس مال میں ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ تو حرام طریقوں سے کمائے اور نہ ہی حرام جگہوں پر استعمال کرے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ استعمال کرے۔ بہرحال اپنا جو دلیل یہی پیش کی کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں بولنے والے، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے اور ہم اپنے مال میں جو چاہیں گے کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا انک لانت الحلیم الرشید۔ اب کیا یہ طنز کیا شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر کہ تم بڑے اچھے نیک بنتے ہو، کہ تم بڑے سمجھدار بنتے ہو، تمہیں کیا اتنی سمجھداری کہاں سے آ گئی ہے کہ تم ساری قوم کو بتانے چلے ہو کہ ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے، یعنی کہ ہم سب سے سمجھدار تم کیسے بن گئے کہ تم ہمیں نصیحت کر رہے ہو۔ تو یہ ایک تو اس میں مذاق اڑانا ہے کہ جیسے اگر لوگوں کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کو مل کر یہ کہہ رہے ہیں تو گویا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے کہ تم چھوٹا منہ بڑی بات کرنے چلے ہو، تم ہم کو سمجھانے کے لیے چلے ہو۔ دیکھیں یہ جو ہے نا بہت زیادہ انسان ایک طرح سے جب کوئی انسان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے تو یہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اس سے انسان کا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور وہ قوم کے ایسے تمسخر اور ایسی جاہلانہ باتوں سے وہ نا امید نہیں ہو جاتے، نہ ہی ان کی ہمت کم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، قالا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، یعنی یہ انسان یہ جملہ جو ہوتا ہے نا ارائیتم، یعنی غور تو کرو، یعنی کہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم سوچو ذرا، ان کنتو علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں، یعنی کہ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو میں جو تمہیں بری چیزوں سے روکتا ہوں، یعنی کہ ایک تو تمہیں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکتا ہوں، اور میں اس کے دلائل اللہ نے مجھے دیا ہے، انبیاء کرام کو جو دلائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، معجزات دیتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ واضح دلائل دیے تھے، جس کا ذکر یہاں ہے کہ میں تمہیں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو واضح کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے پاس مالی حالت بھی ان کی اچھی تھی، تو ان کو ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے اٹھوں، کہ میں تو خود بھی ان قانونوں کو اسی قانون پر چلتا ہوں، میں جو اللہ نے میں تم کو بتا رہا ہوں، جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہ کروں، میں کسی غلط طریقے سے مال نہ کماؤں، یا میں کسی کا مال نہ لوٹوں، تو میں تو خود بھی انہی باتوں پر عمل کرتا ہوں، میں اپنے آپ پر بھی میں بھی وہی انہی چیزوں کا پابند ہوں، انہی قوانین کا پابند ہوں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں تمہیں خود ایسے تو نہیں کرتا کہ میں خود تو غلط کام کر رہا ہوں اور میں تمہیں روک رہا ہوں تو تم مجھ سے اتنے ناراض ہو رہے ہو، میں تو یہ میری ایک طرح سے یہ دلیل ہوتی ہے۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے، اتنی زیادہ لوگوں قوم کی جو بدتمیزی کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے برے رویے کو برداشت کر رہے ہیں، جبکہ وہ مالی طور پر بھی اچھے ہیں اور اچھے خاندان سے عزت والے خاندان سے بھی تعلق ہے، تو ان کو اپنی عزت خراب کرنا اور اپنے وہ باتیں اپنی قوم سے کہنا جو خود وہ جن کا ارتکاب، ان برائیوں کا ارتکاب اگر وہ خود کرتے تو دوسری بات تھی، وہ خود بھی نہیں کر رہے، تو وہ قوم کو اچھی نصیحت کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ دیکھیں یہ خیر خواہی پتہ چلتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی انہی قانون کا پابند کیا ہوتا ہے جن کا امت پر پابندی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھتے تھے، اگر ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، یعنی کہ کوئی ایسا کام، کسی ایسے کام کی انبیاء کرام حکم نہیں دیتے اپنی قوم کو جس کی وہ خود پابندی نہیں کرتے۔ تو گویا کہ میں اگر تمہیں شرک سے منع کر رہا ہوں، میں تمہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کر رہا ہوں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تمہیں تو اس کام سے باز رکھوں اور میں خود اس کا ارتکاب کروں اور اپنے لیے خوب مال جمع کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں جو تمہیں بات کہتا ہوں وہ میں اس پر خود عمل کرتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے لیے، تاکہ تم اللہ کے ناراضگی کا سبب تم نہ کماؤ اور تم اپنے لیے عذاب نہ کماؤ، میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں۔ حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کی انتڑیاں تیزی سے باہر نکل پڑیں گی، تو وہ اس طرح گھومے گا جسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے، تو جہنمی اس پر اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، یہ ڈرنے والی بات ہے کہ انسان خود تو گناہ بھی کرتے رہے، خود تو گناہ کرتا رہے اور دوسروں کو اسی گناہ سے روکے اور تبلیغ کرے کہ، اور ان کو درس اور تدریس کرے کہ یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے ایسے علماء کے لیے، جو کہ ایسے استادوں کے لیے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پھر وہ خود اپنے آپ کو اس عمل سے نہیں روکتے، اس برے اعمال سے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ایسا شخص جو ہے وہ اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کی آنتڑیاں اس کے جسم سے باہر لٹک رہی ہوں گی، اور وہ ان کے پیچھے اس طرح سے چل رہا ہوگا جیسے گول گھومتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی بلی کو بھی دیکھا ہوگا کہ اگر اس کی دم سے کوئی چیز باندھ دی جائے تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے
گول گول گھومتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی دم کو تک نہیں پہنچ پاتی اس کو پکڑنے کے چکر میں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ انسان، کسی نبی نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہ اپنی امت کو تو نیکی کا حکم دے اور خود برائی کرے، اور نہ ہی امت کے جو بھی تعلیم تدریس کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایسا کرے۔ پھر ان اريد الا الاصلاح ما استطعتم، پھر وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں کرتا، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے جو توفیق ملی ہوئی ہے، جو مجھے کہ میں ہدایت پر ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں برائی سے بچتا ہوں، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے مجھے، اور یہ جو نبوت ملی ہوئی ہے، جو مجھے یہ کام سونپا گیا ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے سونپا گیا ہے، میں خود سے بڑا نہیں بن رہا ہوں، اور علیہ توکلت و الیہ انیب، اور میرا تو اسی پر بھروسہ ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ گویا کہ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، میرا جو تم کو نصیحت کرنا ہے، جس کا تم مجھے مذاق بناتے ہو اور مجھ پر طنز کرتے ہو، تو میری نصیحت تو ایک سچی خیر خواہی ہے کہ تاکہ تم لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو دیکھیں، یہ بہت ہی بلند کردار کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کو اچھی بات بتائے جس میں اپنا فائدہ نہ ہو، صرف اس سے خیر خواہی کرنا ہو، اور جب وہ آگے سے طنز کرے، مذاق اڑائے، تو بھی انسان اس کو پیار سے سمجھاتا رہے کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہیں برے انجام سے بچانا چاہ رہا ہوں، اور میں بھی جو نیک ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، مجھے تو اللہ نے توفیق دی ہے، تو میں ان نیکیوں پر قائم ہوں، اور میرا سارا بھروسہ اللہ پر ہے، یعنی کہ میرے اس نیک کام پر کہ میں تمہیں نصیحت کروں، اس کا اچھا انجام آئے گا یا نہیں آئے گا، تم لوگوں کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس پر میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیتوں کے مطابق ہدایت دے گا، میرا کام تم کو بتانے کا ہے، اور مجھے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہی سے مجھے اپنا اجر چاہیے، یعنی میں تم سے کچھ چاہتا بھی نہیں ہوں، میری واپسی تو اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھے میرے اس کام کا اچھا اجر دے گا۔ تو یہ ایک داعی دین کے لیے اچھے کردار کی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، تو پہلی بات دوسروں کو نیکی کا حکم دے کہ خود وہ برائی نہ کرے، دوسری بات یہ کہ اگر اس کو اچھا جواب نہ ملے لوگوں کی طرف سے تو اس پر صبر کرے اور ان سے خیر خواہی کرتا رہے، تیسری بات اگر اس کے ساری نصیحتوں کے باوجود بھی انجام کیا ہوگا، کیا اس انسان کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو پھر اس میں دل چھوٹا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اگر ان کی نیت میں کچھ بھی اخلاص ہوگا، کچھ بھی اچھائی ہوگی لوگوں کی، تو ان کو توفیق دے دے گا اللہ، اور ان کا انجام اچھا ہو جائے گا۔ مگر اگر ان کا انجام برا بھی ہوا تو بتانے والے پر کوئی اس کا وہ جواب دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام کر لیا، بتا لیا۔ اور ہمارے امت مسلمہ کے لیے یہ ہمیں جو چنی ہوئی امت بنایا گیا ہے، تو یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں کی سے خیر خواہی کریں اور ان کو حکمت کے ساتھ ان کو خیر کا پیغام دیتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ انہیں ہدایت دے دے گا، اور ان کی باتوں سے دل چھوٹا کرنا یا ان کے مذاق اڑانے پر رنجیدہ ہونا، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ کوئی انسان ہم سے برا سلوک کرتا ہے تو ہمارا دل چھوٹا تو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اصلاح کا کام آ جاتا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان صرف کسی کو مسلمان کو اگر اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر کی چھوٹی چھوٹی برائیاں دیکھ کے خیر خواہی کے ساتھ اگر ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس کام میں بھی اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارا دل صرف خالص ہے، ہم صرف
اس لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اچھا اجر ملے گا. ہمیں لوگوں کی بری باتوں سے اور طنز و مزاح سے ہمیں جو ہے وہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. پھر یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح ما قوم لوط منکم ببعید. تو آپ مزید سمجھا رہے ہیں حضرت شعیب اپنی قوم کو علیہ السلام کہ یا قومی لا یجرمنکم، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے دور نہیں ہے. تو یہاں پر اب سمجھا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ تم جو مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میں تم سے اچھی باتیں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کا پیغام سناتا ہوں، تو تم مجھ سے جو دشمنی پر اتر آئے ہو، تو تم مجھ سے جو ضد اور دشمنی کر رہے ہو، اس ضد اور دشمنی میں کہیں تم حد سے نہ بڑھ جاؤ. تو دیکھیں جب انسان مخالفت پر اتر آتا ہے، وہ اس وقت جیسے غصہ ہوتا ہے کسی کے خلاف، وہ جیسے ضد میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انسان اچھائی کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہی بات یہاں پر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو مجھ سے ضد پر آئے ہوئے ہو، میری مخالفت کرنے پر لگے ہوئے ہو، تو یہ مخالفت اور یہ غصہ جو ہے وہ تمہیں ابھارے نہ، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ اس میں تم اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن جاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، یعنی اس میں صاف پتہ چلتا ہے خیر خواہی کا کہ شعیب علیہ السلام ان کو روک نہیں رہے کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو، میرے ساتھ یہ مخالفت مت کرو، بلکہ یہ کہہ رہے کہ کہیں تم اس مخالفت اور اس غصے میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر عذاب جلدی آ جائے، ٹھیک ہے. پھر مزید سمجھایا کہ تم سوچو، قوم ہود کا تمہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ سارے قصے ان لوگ تمام یعنی کہ تاریخوں سے چلتے ہوئے آئے ہیں. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے، وہ ان کو ان بہت سے قصوں کا ان کو کچھ نہ کچھ تاریخ سے پتہ چلا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر قوم ہود اور صالح اگر تم سے بہت دور تھے، تو قوم لوط تو تم سے کچھ عرصے پہلے ہی کا معاملہ ہے، اور وہ قوم لوط جو تھی وہ علاقہ بھی بہت دور نہیں تھا ان سے، یعنی کہ قوم لوط کے تو واضح واقعات ان کو پتا تھا. وہ جب سفر کرتے تھے تو وہ اس کی نشانیاں بھی دیکھتے تھے، تو یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے. اور دیکھیں ہر مشرک قوم جو ہے وہ اللہ کو مانتی تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہے، مگر پھر ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور وہ دوسرے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. تو ان کو سمجھایا کہ تم دوسری قوموں سے نصیحت پکڑو اور تم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بناؤ. پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رحیم ودود. اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. دیکھیے بڑی پیاری آیت ہے. اور سورہ ہود میں ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا استغفار کرو اور توبہ کرو، یعنی جو تم نے جو شرکیہ طریقے اپنا لیے ہیں، جو گناہ کے کام کر رہے ہو، تم اس سے معافی پہلے مانگو اخلاص سے، اور پھر توبو الیہ یعنی پھر پلٹو اللہ کی طرف، یعنی کہ پھر آئندہ کے لیے تم اس گناہ سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنے کا عزم کر کے اللہ کے بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے. تو استغفار اور توبہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں. استغفار انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے، یعنی اللہ سے اپنے اس گناہ پر نادم ہو کے معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگنے کے بعد وہ عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ اللہ میں اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، یہ توبہ ہوتا ہے. تو یہ توبہ اور استغفار کی بہت ذکر کیا گیا سورہ ہود میں، اور ہمیں بہت سے اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے بتائے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توبہ اور استغفار کی دعوت دی کہ تمہیں اللہ اچھی زندگی دنیا میں بھی دیکھا اگر تو اللہ سے تم شرک سے استغفار کر لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ،
تو اللہ تمہیں دنیا میں اچھی زندگی دے گا، دنیا میں اچھے فائدے دے گا، اور تم پھر ایمان کی موت مرو گے تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور متاع الحسنہ کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں یہ جو دنیا کا سامان ہے، جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ متاع الغرور نہیں بنے گا تمہارے لیے، یعنی تمہیں دنیا کی جو نعمت ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہیں مبتلا رکھے گی، بلکہ متاع الحسنہ یعنی جو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے رزق بھی دے گا تو بھی اس سے بھی تم اچھے کام کرو گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے اور آخرت کو نہیں بھولو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دنیا کے بھی فائدے بتائے استغفار اور توبہ کے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اچھا بارش برسائے گا، تمہیں کشادگی دے گا رزق میں، یعنی دنیا کے فائدے بتائے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام نے بھی دنیا اور آخرت کے فائدے بتائے استغفار کے۔ اب یہاں پر ایک اور فائدہ بتایا کہ ان ربی رحیم ودود، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت اگر ملے گی انسان کو تو دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا، اس کو ایمان والی زندگی دے گا، اور ودود اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو جب انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت سب بہتر ہوگی۔ اور ہمیں یہاں پر یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے سے انسان کو اللہ کی نہ صرف اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک دن میں 100 کے قریب استغفار کرتے، اور ہمیں بھی 70 سے 100 تک ہمیں بھی اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قربت اور محبت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا میں پاکیزہ رزق نصیب ہوتا ہے، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان غلط طریقوں سے بچتا ہے۔ اور بھی انبیاء کرام نے پچھلے سبق میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی کہ استغفار کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ ہود کی 61 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، تو اللہ میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی کہ استغفار اور توبہ سے انسان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا۔ اور یہاں پر اس آیت میں 90 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت استغفار اور توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات نفقہ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بات جب ہم سے کوئی بات کرے انسان تو ہمیں اس کا مطلب سمجھنا آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک مذاق کا انداز تھا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام تو انہی کی زبان میں بات کر رہے تھے نا، اور کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے کہ مثال کے طور پر شعر ہے کہ ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے، ایسا معاملہ ہے کہ کوئی انسان کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ جو بھی بولتے یہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتا، تو اس طرح سے ان کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ وہ انہی کی زبان میں انہی کے خاندان کے انہی کے لوگوں قوم کے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ دیکھیں جب انسان حق سے انکار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہے، اس کے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے، تو یہ دل پر اس کے ایک طرح سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو انسان اگر نافرمانی پر اڑا رہتا ہے تو انسان پھر ساری صلاحیتیں جس سے حق کو پہچانا جاتا ہے، حق بات کو سمجھا جاتا ہے، وہ صلاحیتیں اس کی
ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو جو لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں انبیاء کی بات پر یا دین کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں کہ حق ان کو سنائی نہیں دیتا، اور ان کے دل، ان کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ حق کو سمجھنے سے محروم رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں وہ ان کی جو حد درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محروم ہو چکے تھے، اور ان کو اب ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، پھر انہوں نے دھمکایا کہ تم جو ہو کوئی بڑی چیز نہیں ہو، بہت کمزور انسان ہو، ہمارے مقابلے میں ہم بڑے طاقتور سردار ہیں، تو تم ہم سے بہت کمزور ہو، تو تم ہمیں ایسے بڑھ چڑھ کے باتیں مت کرو، تم ہم سے ڈرو۔ ایک طرح سے ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی فوج نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آرمی نہیں ہے کہ تم ہم سے مقابلہ کر سکو گے، تم ایک اکیلے انسان ہو اور ہم سے بہت کمزور ہو، اور ہم جو ہے تم ہم سے ڈرو، ہم سے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ ایک تو یہ ایک طرح سے دھمکی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، یہ تیرا خاندان البتہ ہے بڑا، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کا خاندان بڑے خاندان سے تعلق تھا، اچھا مضبوط خاندان تھا، اور اس وجہ سے وہ ان کو کھلم کھلا ان کو جیسے رجم کرنا، ان کو مار دینا، اس کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ایک خاندان کی بیکنگ جو ہوتی ہے کسی انسان کے لیے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم وہ آپ کی پشت پناہی کرتے تھے، اور ابو طالب تھے آپ کے چچا، ان کی زندگی تک آپ محفوظ تھے، آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کا حملہ اس وقت تک نہیں کر پائے تھے وہ، جب تک ابو طالب زندہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو بہرحال یہاں پر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تجھے رجم کر دیتے، اگر رجم کرنا یعنی کہ تمہیں پتھر مار مار کے تمہاری جان لے لیتے، لیکن ہم تمہارے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ قال یا قومی اراتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ تو اب شعیب علیہ السلام نے کیا سمجھایا ان کو کہ تم میرے خاندان سے ڈرتے ہو، یعنی خاندان کیا چیز ہے؟ جب تم اللہ جو ہے رب الکائنات ہے، اللہ کی ذات سے تم نہیں ڈرتے ہو، تم کھلم کھلا حق کا انکار کرتے ہو، تم کھلم کھلا کفر و شرک کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، تو تم میرے خاندان سے کیوں ڈرتے ہو؟ خاندان کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے خاندان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو مقصد یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، رسول کی پرواہ تو تم نہیں کرتے ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم یہ جو اللہ کے جو پیغام آیا ہے اس کی تو بے توقیری کرتے ہو، بے قدری کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم میرے خاندان کے ڈر کی وجہ سے مجھے نہیں مارتے ہو۔ تو سن لو ان ربی بما تعملون محیط، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رب جو ہے وہ تمہارے تمام اعمال اور تمہارے اقوال اور ارادے سازشیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے جو تم کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں گھیر لے، اللہ کا عذاب جب چاہے تم پر آئے اور تم کو گھیر لے۔ پھر آخر کار جب اس نوبت یہاں تک آ گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من تأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب یہ انداز ایسا ہے کہ جیسے انسان ہر کوشش کر چکنے کے بعد بھی لگے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے کہا تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اب یہ ایک طرح سے آخری وارننگ دے رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہ
تم کو اگر باز نہیں آنا، تم اپنے کفر و شرک اور برے اعمال سے باز نہیں آنا چاہتے ہو اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، تو پھر سن لو کہ تم اپنے عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر تمہیں دعوت کا کام جاری رکھوں گا۔ یعنی اب بھی میں باز نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تم مجھے ڈرا تو رہے ہو لیکن میں وہی کہوں گا اب بھی جو میں کہتا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہنے کا حکم دیا ہے، اور تم نتیجہ جلدی دیکھ لو گے کہ کس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تم مجھے آج کمزور دیکھتے ہو اور میری بربادی اور سنگسار ہونے سے کی دھمکی دیتے ہو، تو دیکھ لو کہ اللہ کس کو عزت دے گا اور کس کو ذلیل کرے گا، اور کس کو آباد رکھے گا اور کس کو اللہ تعالیٰ اس پر ہلاک کر دے گا، اس کو عذاب بھیج کر۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک محنت کرتے رہتے جب تک اللہ تعالیٰ عذاب کا اب حکم نہیں آ جاتا کہ اب عذاب آنے والا ہے اور اب آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، تب اس وقت تک انبیاء کرام اپنے دعوت تبلیغ سے نہیں رکتے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کے گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں نہیں رہے۔ یعنی کبھی جیسے وہ زندگی ان کی جو ہلچل تھی، زندگی تھی، جو اپنے کام کرتے رہتے تھے، برائیاں کرتے رہتے، جو بھی وہ کر رہے تھے وہ سب ایسے رک گیا جیسے کہ مردہ ہو گیا، ساری قوم ایک ساتھ سے مردہ ہو گئی، سارا شہر بالکل مردہ ہو گیا، جیسے وہاں پر کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ اور مدین سن لو، مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے سمود ہلاک ہوئے۔ اس قوم کے جو اہل ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزاتی طور پر ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آنے والے عذاب کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف 91، سورہ عنکبوت 37 میں بھی ذکر کیا گیا۔ یعنی اس قوم پر جو عذاب آیا اس کو الرجفہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ صیحہ، ان پر صیحہ، اور یہاں پر سورہ عنکبوت میں اس کو رجفہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ رجفہ کا مطلب زلزلہ آنا ہوتا ہے، اور صیح کا مطلب بہت چیخ، بہت زور کی ایک آواز، ٹھیک ہے؟ اور سورہ شعراء میں اس کو عذاب یوم الذلہ یعنی صاحبان کے دن والا عذاب۔ تو تین طرح سے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بتایا ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ تیز ہوا کے ساتھ جو ایک سیٹی کسی آواز آتی ہے، یا تو وہ آواز اتنی زیادہ بلند ہوئی کہ اس سے زلزلہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو صیحہ اور زلزلہ دونوں کا یہاں پر وضاحت ہو جاتی ہے، جس سے پہاڑ ہل گئے، اور اس سے کفار کے دل جو تھے وہ پھٹ گئے اس آواز کی سختی سے۔ بہت بڑی، بہت سخت آواز جب ہوتی ہے تو انسان کے جسم پر بہت بھاری پڑتی ہے، تو بہرحال ان کے دل پھٹ گئے، اور جو جہاں تھا وہیں پر پڑا رہ گیا، اور زلزلے سے باقی قصر پوری کر دی گئی، اور تمام کفار کا جو نام و نشان اس طرح مٹا دیا گیا جیسے وہ کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ اور دوسرے یہ کہ جو یوم عذاب و یوم ذلہ جو ہے وہ کیا تھا، ٹھیک، صاحبان والے عذاب، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بادل سے کچھ چھا گئے ان کے اوپر، بادل کا ٹکڑا گرا دیا گیا ان پر، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ ان پر ایسا برسایا کہ یہ عذاب کی صورت میں برسا ان کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعدل لمدین، یعنی کہ قوم شعیب پر ویسی ہی ہلاکت مسلط ہوئی جیسے سمود پر ہوئی، اور ان کے علاقے میں بھی ان کے علاقے ایک دوسرے سے قریب تھے، اور کفر و شرک میں بھی دونوں قومیں ایک جیسی تھی، تو اور یہ عرب کے علاقے میں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہر قوم کو جب اللہ نے تباہ کیا تو ان پر جیسے دوری کر دیا، یعنی اب وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، بعدت، ہلاک ہو گئی۔ ہر قوم کا جب ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ایمان نہ لانے کے علاوہ بھی ان کے جو اخلاقی برائیاں ہوتی تھی ان میں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک طرح سے تعلیم ہے کہ انسان
مسلمان ان برائیوں سے بھی بچے. اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم ایمان کو سمجھ کر، ایمان کا جز سمجھ کر ایسی برائیوں سے بچے. یہاں پر ان کی جو برائی تھی وہ ناپ تول کی کمی، اور لوگوں کے مالی طور پر لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے. اسی طرح قوم عاد جو تھے وہ بھی لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے. ان کو بہت سخت جابر بن کے ان کو پکڑتے تھے، جبر کرتے تھے ان پر. قوم لوط جو تھے وہ لواطت کا عمل کرتے تھے. یعنی یہ سارے جو باتیں بتائی گئی ہمیں ہر قوم کی، ہمیں ان برائیوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ صفات ہے جو کہ ان پر اس اللہ کی ناراضگی کا اور عذاب کا سبب بنی.